الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا سوال بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب میں نے سوال پڑھا تھا، غالباً کل یا پرسوں کی بات ہے، میں نے جیسے ہی سوال پڑھا نا تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ اس پر ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ ایک بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کیا نہایت گناہگار بندہ بھی اگر درود پاک پڑھے تو کیا اس کا بھی درود پاک قبول ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، کتنا دیکھیں کہ اہم کوشچن ہے۔ ابھی دیکھیں کہ اللہ نے چاہا تو اس سوال کے ذریعے آپ سب کی اصلاح ہوگی، تو آپ یہ کہ توجہ سے اس ویڈیو کو دیکھے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، کیونکہ یہ چینل ہم نے دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت کو عام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جب آپ ہمارے چینل پر جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں جب آپ دیکھیں گے تو اللہ نے چاہا بہت زیادہ آپ کی اصلاح ہوگی اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ اس میں درود پاک کی ترغیب کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی کی جاتی ہے، تربیت بھی کی جاتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں ان بھائی کے سوال کی طرف۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہگار شخص ہو تو کیا اگر وہ بھی درود پاک پڑھے تو اس کا درود پاک بھی قبول ہوتا ہے؟ دیکھیں، دنیا کا یہ نظام ہے، دنیا داروں کا یہ طریقہ ہے کہ اگر ان کے در پر کوئی کمتر شخص آ جائے، کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جس کی کوئی مالی حیثیت نہ ہو، جس کی کوئی اوقات نہ ہو، جس سے دنیا اور دنیا دار، دنیا والے اچھی نگاہوں سے نہ دیکھتے ہوں، اگر کوئی ایسا شخص ان کے پاس آ جائے نا تو وہ اس کو دھتکار دیتے ہیں، خود سے پرے کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان و عظمت ہے کہ آپ کا کوئی امتی بھلے جتنا مرضی گناہگار، بدکار اور سیاہکار شخص ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ شعر ہے نا کہ لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اللہ اکبر، یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ہے۔ بلکہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میرے گناہگار امتیوں کے لیے۔ اللہ اکبر، ایسے کریم آقا کہاں سے ملیں گے؟ اتنے شفیق آقا، اتنے مہربان، اتنی شفقتیں فرمانے والے کہ گناہگار، اگر آپ کا کوئی امتی گناہگار بھی ہے تو اس پر بھی توجہ فرماتے ہیں، اس پر بھی شفقت فرماتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کو ایک ایمان تازہ کر دینے والا واقعہ سناتا ہوں، ایک ایسے گناہگار شخص کا واقعہ کہ تھا تو وہ بڑا گناہگار لیکن درود پاک پڑھتا تھا۔ اس کا درود پاک پڑھنا کس طرح اس کے کام آیا اور کس طرح حضور نے اس کی طرف توجہ فرمائی، جب سنیں گے تو مزہ آ جائے گا، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ سعادت الدارین کے صفحہ نمبر 135 پر علامہ عبد الواحد صاحب کے حوالے سے حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علامہ عبد الواحد صاحب آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک ہمسایہ رہتا تھا جو بہت سمجھے کہ فاسق و فاجر تھا، اس کا فسق و فجور بہت زیادہ مشہور تھا۔ وہ اللہ سے منہ موڑے ہوئے تھا، وہ اللہ کی عبادت سے غافل رہا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات حضرت علامہ عبد الواحد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا تو کیا دیکھا کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی گناہگار شخص کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور خواب میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بڑا گناہگار شخص ہے۔ یا رسول اللہ، یہ تو بہت بدکار اور سیاہکار شخص ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ، اپنے پیارے پیارے دستے اقدس اس کے ہاتھوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور میں اسے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر اتنی شفقت کیوں؟ اس پر اتنی کرم نوازی کیوں؟ یہ تو بڑا گناہگار بندہ ہے۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ بھلے گنہگار شخص ہے لیکن اس کا یہ معمول ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے میری ذات مبارکہ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو حضرت علامہ عبد الواحد صاحب فرماتے ہیں کہ جب صبح میں بیدار ہوا، جب میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی شخص، وہی گنہگار شخص بھی جسے میں نے رات کو خواب میں دیکھا تھا، کہ جس کا جو ہاتھ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا، وہ مبارک دست اقدس میں تھا، تو میں نے اس شخص کو دیکھا۔ وہ شخص میرے پاس آیا اور روتے ہوئے عرض کرنے لگا، حضور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کے دست پر توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں میرا ہاتھ بھی ہے، اور میرے حضور مجھے لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہ میری شفاعت فرمائیں۔ اور پھر میرے حضور نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ صبح میرے عبد الواحد کے پاس چلے جانا اور ان کے ہاتھوں میں توبہ کر لینا۔ اللہ اکبر! آپ تصور کریں کہ درود پاک پڑھنے والا کتنا خوش بخت اور کتنا خوش نصیب ہے کہ بھلے وہ جتنا گناہ گار ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو توجہ ضرور نصیب ہوتی ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم جو وہ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن نمازوں میں سستی کرتے ہیں، عبادات میں سستی کرتے ہیں، فرض عبادات میں سستی کرتے ہیں، تو ایسا بالکل نہ کیا کریں۔ دیکھیں، درود پاک زندگی میں 1 مرتبہ پڑھنا فرض ہے، لیکن دن بھر میں 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر فرض کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا درود پاک کی خوب خوب برکات آپ کو نصیب ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ فرائض عبادات کو بھی بجا لایا کریں۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو درود پاک تو پڑھتا ہو لیکن نمازوں میں سستی کرتا ہو، تو اس پر تان نہ کیا کریں کہ بھئی تم کس طرح کے بندے ہو کہ درود پاک پڑھتے ہو، نماز تو پڑھتے نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے تان کرنے کی وجہ سے وہ شخص درود پاک پڑھنا ہی چھوڑ دے۔ اس کی اصلاح کریں، میٹھے میٹھے انداز میں اس کی اصلاح کریں۔ اللہ نے چاہا تو یہ درود پاک پڑھنا ہی اس کے کام آئے گا اور اس کی طبیعت عبادت کی طرف مائل ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔